دوستو وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے مقبول ترین ہیرو اور سٹائل آئیکن تھے۔ انہیں لیڈی کلر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب فلم ساز، رائٹر اور ڈائریکٹر بھی تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ ان کے والد نثار مراد فلموں کے مشہور ڈسٹریبیوٹر تھے اور ویدو ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ وحید مراد نے عملی زندگی کا آغاز بطور فلم ساز کے کیا۔ ان ہی دنوں احسن یوسف نئے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی پہلی فلم سہیلی پیش کی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ ایک سوشل فیملی مووی تھی اور بہت پسند کی گئی، اور اس فلم میں وحید مراد ایک مہمان اداکار کے طور پر پیش ہوئے اور ایک چھوٹے سے رول میں کیمرے کا سامنا کیا۔ احسن یوسف کی دوسری فلم اولاد تھی جو 10 اگست 1962 کو ریلیز ہوئی، اور یہی وہ فلم تھی جس میں پہلی بار وحید مراد ایک مکمل اداکار کے طور پر پیش ہوئے۔ دوستو اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ فلم اولاد کی ریلیز سے چند ماہ قبل یعنی مئی 1962 کو وحید مراد اور اس کے دوست جاوید علی خان کے MA کے امتحانات ختم ہوئے۔ ایک دن دونوں دوست اپنی جیپ میں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے، جہاں راستے میں ان کی جیپ میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کراچی شہر کوسوں دور تھا۔ وہاں انہیں کسی نے بتایا کہ یہ ایک مشہور بزرگ حضرت لال سخی شہباز قلندر کا مزار ہے، اور اسی مزار کے مجاور کے پاس بھی یہی جیپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ مدد کرے۔ چونکہ دونوں دوست تصوف سے دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے وہ مزار کے اندر چلے گئے، جہاں وہاں کے مجاور نے انہیں بڑی خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاقی طور پر یہاں نہ آئے ہو، بلکہ حضرت کی روح نے آپ کو بلایا ہو، اس لیے آپ مزار کے اندر جائیے اور دعا مانگیے۔ انہوں نے دعا مانگی اور رات وہیں گزاری۔ اگلی صبح مجاور کے ڈرائیور نے ان کی جیپ ٹھیک کر دی، اور دونوں دوست مزار پر دوبارہ حاضری دینے اور دعا مانگنے کے بعد مجاور کی اجازت سے واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں جاوید علی خان نے وحید مراد سے کہا کہ میں نے مزار پر دعا مانگی ہے کہ میں MA کے رزلٹ میں فرسٹ ڈویژن حاصل کروں، اور وحید مراد سے پوچھا کہ اس نے کیا دعا مانگی، تو وحید مراد نے کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار بنوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کا رزلٹ آیا اور جاوید کا فرسٹ ڈویژن آیا، اور کچھ نمبرز کی کمی کی بدولت وحید مراد دوسری پوزیشن پر آ گئے۔ جاوید کی دعا تو قبول ہوئی، لیکن وحید مراد کی دعا کس طرح قبول ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 16 مارچ 1966 کو وحید مراد کی فلم ارمان ریلیز ہوئی اور کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے، اور پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی ہٹ فلم ثابت ہوئی، اور وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے سپر سٹار اور پرنس آف رومانس قرار دیے گئے۔ انہیں لیڈی کلر اور چاکلیٹی ہیرو کا خطاب دیا گیا، اور وحید مراد کو بہترین فلم ساز کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پورے پاکستان کی جوان نسل وحیدو کی دیوانی تھی۔ لڑکی اپنے پرس میں وحید مراد کی تصاویر رکھا کرتی تھی، اور نوجوان ان کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وحید مراد کے دوست اور مشہور ہدایت کار پرویز ملک لکھتے ہیں کہ اس دور میں وحید مراد کا جھکاؤ مذہب کی جانب بہت زیادہ تھا، اور جمعے کی نماز اکٹھے پڑھتے تھے، اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری بھی دیتے تھے۔ ایک دن حضرت لال سخی شہباز قلندر کے مزار پر عرس تھا، اور ہم نے وہاں حاضری کا پروگرام بنایا، اور جب وہاں پہنچے تو لوگوں کے ہجوم نے وحید مراد کو پہچان لیا، اور ہزاروں لوگوں کے مجمع نے وحید مراد کو گھیر لیا، اور بڑی مشکل سے ہم نے مزار پر فاتحہ پڑھی، اور وحید مراد تقریباً لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر مزار سے باہر آئے۔ اس واقعے کے بعد وحید مراد نے مساجد اور مزارات پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے دیکھ کر لوگ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، اور یہ ان مقدس مقامات کی بے حرمتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنے خوبصورت اور عظیم لوگ تھے جنہیں اپنی کامیابی اور شہرت سے زیادہ مقدس مقامات اور مزارات کا خیال رہتا تھا۔ دوستو اس طرح کی معلومات ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔